الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا باقی تھا جو برسوں سے نمازی بن نہ سکا تمام قسم کی تعریفات کی بڑھائیوں بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد آنگین لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء کونین کے تاجور احمد مجتبی حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر والا پر برادران اسلام مسجد کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر انسانوں کو آباد کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز جس کی اس کائنات میں تعمیر فرمائی وہ اللہ کا گھر مسجد ہے یہ بھی اس مسجد کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا گھر قرار دیا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر جو سب سے پہلی چیز تعمیر کروائی وہ اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد حرام تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینہ تشریف لائے چند دن کا قیام نبی علیہ السلام کا قباء کے علاقے میں تھا وہاں آپ نے ایک مسجد تعمیر کروائی پھر
تو مدینہ میں آپ نے اپنے گھر سے پہلے، اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر مسجد نبوی تعمیر کرا۔ یہ مسجد کی اہمیت ہے، یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے دین اسلام کے اندر، کہ انسان جہاں رہتا ہے یا جہاں اس نے آباد ہونا ہے اس کے قریب اللہ کا گھر ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے دین اور ہماری دنیا دونوں کے محافظ ہیں، ہمارے ایمان کی بھی محافظ ہیں، ہماری آخرت کی بھی محافظ ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یاد رکھ لیجئے یہ دنیا ویران ہے اور انسان کی تباہی اور انسان کی بربادی یقینی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ان محلوں کو، ان گلیوں کو، ان علاقوں کو جہاں مسجد نہیں ہے، جہاں مسجد نہیں ہے، اور جہاں مسجد ہے ان لوگوں کے اندر دین کے حوالے سے کتنی تبدیلی ہے، دنیا کے حوالے سے بھی ان کے اندر تبدیلی ہوگی۔ وہ دین کو بھی سمجھتے ہوں گے، دنیا کو بھی سمجھتے ہوں گے، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں مساجد عام ہے، یورپ کے اندر مساجد کم ہے۔ ان لوگوں کو جا کے پوچھو کہ دین کی کیا اہمیت ہے، دین کا کیا مقام مرتبہ ہے، ہمیں تو ورثے میں ملتی آ رہی ہے چیز۔ تو یہ مسجد کا مقام و مرتبہ ہے کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، اور اس کائنات میں سب سے پہلی جو تعمیر ہوئی وہ بیت اللہ مسجد حرام کی تعمیر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی یہی ہے کہ آپ جہاں گئے، جس علاقے میں گئے، جہاں آپ نے قیام کیا، آپ نے وہاں اللہ کا گھر مسجد ضرور تعمیر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسجد کا کیا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ امام مسلم اس حدیث کو صحیح اور مسلم میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای بقاء الارض خیر، آگے سوال کرتا ہے اللہ کے رسول زمین کا کون سا حصہ بہترین ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اعلم، مجھے علم نہیں ہے، جبریل آئیں گے پوچھ کے بتاؤں گا۔ جبریل آئے، جبریل سے پوچھا تو جبریل نے بھی کہا لا علم، مجھے بھی علم نہیں، اللہ سے پوچھنا۔ جواب ملا احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، اس زمین کے وہ حصے جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہ اللہ کو زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ مقامات ہیں، اور جہاں بازار ہیں وہ بازار والے حصے زمین کے اللہ کو ناپسند ہیں۔ یہ مسجد کا مقام ہے۔ اس حدیث پر جب ہم غور کرتے ہیں تو تین باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام اپنی مرضی دین میں داخل نہیں کر سکتے۔ تیسری بات جو مسجد کے مقام و مرتبے کے حوالے سے ہے، پہلی بات اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کوئی ظاہر کا علم بھی نہیں رکھتا، ظاہر کا علم بھی اللہ کے پاس ہے اور غیب کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ظاہر کا علم رکھتا ہے نہ کوئی باطن کا علم رکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی اگر دعویٰ کرے کہ میں ظاہر کو جانتا ہوں، چیز سامنے نظر آتی ہے، وہ بھی اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتلا سکتا۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی بندہ یہ کہے اس انسان کی داڑھی میں کتنے بال ہیں، اس کے سر پہ کتنے بال ہیں، اس کے سر پہ کتنے بال ہیں، اس کے سر پہ کتنے بال ہیں، وہ سامنے ریت کا ڈھیر ہے، کتنے ذرات ہیں، کوئی بندہ نہیں بتا سکتا۔ جس کے پاس دنیا کی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ظاہر کا بھی علم ہو۔ لوگ تو غیب کا علم کی بات کرتے ہیں، کوئی ظاہر کو بھی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، باطن کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وہی عالم الغیب والشہادہ، ظاہر کا جاننے والا بھی اللہ ہے، غیب کا جاننے والا بھی اللہ ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب نبی سے کہا اے میرے محبوب آپ خود اعلان کیجئے قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، ان سے کہیے میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے اللہ کے خزانوں میں سے، اور نہ ہی میں غیب کا جاننے والا ہوں۔ ولا اقول لكم
دوسرا مقام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب ان سے کہیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا تو دنیا کی ہر بھلائی کو اکٹھا کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ظاہر ہے جس بندے کو پتا چل جائے یہاں مجھے نقصان ہے، یہ اسلام کے اندر مجھے نقصان ہے، وہ انسان کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سائل کے جواب میں، اس سائل کے سوال کے جواب میں ضرور فرماتے کہ اس زمین کے وہ حصے جہاں مسئلے ہیں وہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا۔ دوسرا، آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے مسئلہ نہیں بتا سکتے۔ دین کی کوئی بات بھی، دین کا کوئی حلال کام اس کو آپ حرام نہیں کر سکتے، کوئی حرام کام اس کو آپ حلال نہیں کر سکتے۔ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں نے ایک پلاننگ کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے ہاں سے روزانہ عصر کے بعد شہد کھایا کرتے تھے۔ بیویوں نے یہ پلاننگ کی اور سب نے یہ مشورہ کیا کہ جس کے پاس بھی اللہ کے رسول آئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ عصر کی نماز کے بعد ہر بیوی کے پاس چکر لگایا کرتے تھے۔ رات کی باری جن کی مقرر ہوتی رات اسی کے پاس آپ گزارتے، لیکن دن کے وقت آپ ساری بیویوں کے پاس جاتے اور ان سے حال احوال دریافت کرتے، کیا کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے۔ 2-4 منٹ آپ ہر بیوی کے پاس بیٹھا کرتے۔ جب آپ جس بیوی کے پاس جاتے تو وہ کہتی نعوذ باللہ آپ کے منہ سے ہمیں مغافیر کی بو آ رہی ہے، جس طرح پیاز کی اسمیل ہوتی ہے، لہسن کی اسمیل ہوتی ہے، اس طرح ایک جڑی بوٹی ہے مغافیر، آپ کے منہ سے اس کی اسمیل آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا سوائے شہد۔ فرمایا آج کے بعد اگر یہ بات ہے تو میں شہد اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ تحریم نازل فرمائی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، تو اس چیز کو کیوں حرام کرتا ہے جس کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے۔ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو حرام کر دیں، کسی حلال چیز کو حرام کر دیں یا کسی حرام چیز کو حلال کر دیں۔ یہ اختیار رب العالمین کے پاس ہے، اور نبی جو ہے دین کے معاملے میں اپنی مرضی کا اختیار نہیں رکھتا۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب وہ کلام کرتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب اللہ وحی کرتا ہے تو پھر وہ وحی سے کلام کرتا ہے کہ رب کا یہ حکم ہے، رب نے دین کی صورت میں یہ تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، یہ تمہیں رب کی طرف سے پیغام ہے۔ نبی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اور اگر اپنی مرضی کرتا، سورہ حاقہ ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ میرا محبوب اگر اپنی مرضی سے آپ بھی کوئی کام کر دیتے، اپنی مرضی دین میں داخل کرتے، تو ہم آپ کے داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، آپ کی شرف کو کاٹ دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو ان میں سے کوئی بھی آپ کی مدد نہ کرتا۔ دین کے معاملے میں نبی کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ہمیں اس حدیث نے درس دیا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری بات جو اس حدیث میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ اس زمین کے جو حصے جہاں مسجدیں بنائی گئی ہیں وہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہیں، وہ اللہ کی محبوب ترین جگہ ہیں۔ جو بندہ اس محبوب ترین اللہ کی پسندیدہ جگہ کو بناتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو کیا انعام دیتے ہیں؟ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بناتا ہے، اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک مٹی، سیمنٹ اور اینٹوں سے بنا ہوا گھر، اور جنت کا وہ محل جس کی قیمت انسان ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جنت کے محل کیسے ہیں؟ ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، لابنۃ من ذہب
یہ دنیا میں مٹی اور سیمنٹ کے گھر بنانے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب العالمین ان کے لیے جنت میں سونے اور چاندی کے محلات تعمیر کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس اللہ کی پسندیدہ جگہ کو بنانے والے کے لیے۔ تو اس کے بنانے کا مقصد بھی ہونا چاہیے۔ پہلا مقصد جو شریعت نے ہمیں بتلایا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رضا، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ یہ گھر بناتا ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ عز وجل بنى الله له بيتا في الجنہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرتے ہیں۔ اور جیسا گھر بنائے گا، جتنا خوبصورت گھر بنائے گا، اس جیسا خوبصورت گھر اللہ اس کے لیے جنت میں بنائے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ، یہی الفاظ ساری حدیث کے ہیں، اور اس کے آخر میں ہے مثلہ ہو، کہ اسی کی مثل جیسا وہ دنیا میں بنا رہا ہے، اس جیسا گھر، اس کی خوبصورتی جیسا گھر اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے تعمیر کروا دیتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رضا اور اس کی خوشنودی، ریاکاری نہ ہو، دنیا کو دکھلاوا مقصود نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ دوسرا مقصد، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وہ گھر تعمیر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، اور اذکار جو ہم پڑھتے ہیں، ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے، الحمدللہ پڑھنے سے، درود پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے سے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ایک اللہ کا ذکر قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ایک ذکر نماز، اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھی جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، من بنا للہ مسجدا یذکر فی اسمہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر کرتے ہیں۔ تو یہ دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے، دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، اور جو بندہ اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا بندہ ہی مسجد کے ساتھ محبت کر سکتا ہے، مسجد تعمیر کر سکتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، مسجد کی آبادی کا سوچ سکتا ہے۔ اور وہ بندہ، یہ بندہ ایمان والا ہے، اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جو مسجد سے لوگوں کو روکتا ہے، اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکتا ہے، مسجد کی بربادی کے بارے میں سوچتا ہے، مسجد تعمیر کرنے نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس بندے سے بڑا ظالم اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی مساجد سے روکتا ہے کہ مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، اللہ کا نام بلند کیا جائے، اللہ کے نام کی دعوت دی جائے۔ اس کام سے روکنے والا بندہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا ظالم، سرکش اور نافرمان۔ جو انسان ان مقاصد کو پورا کرے اللہ تعالیٰ اسے ایمان والا کہتے ہیں، جو نہ کرے وہ اللہ کے ہاں ظالم سمجھ کیا جاتا ہے۔ اب ہر بندے کی سوچ ہوگی کہ میں مسجد تعمیر کروں، لیکن میرے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں پوری مسجد تعمیر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل ہمیں بتایا۔ آپ کی حدیث ہے جس کو صحیح ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے، فرمایا من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے
کمبحث قطاد، ایک کبوتر کے گھونسلے کی جتنی، چڑیا کے گھونسلے کی جتنی، یا چڑیا کے انڈے کے جتنی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس بندے کے لیے بھی جنت میں محل تعمیر کرتے ہیں۔ اتنی چھوٹی مسجد تو ہوتی نہیں۔ مقصد کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث بیان کرنے کا، کہ تھوڑے سے تھوڑا تعامل کرنے والا بھی، مسجد کے ساتھ تھوڑے سے تھوڑا تعامل کرنے والا بھی، اپنے دل کے خلوص کے ساتھ تعامل کرنے والا انسان، اللہ اس بندے کے لیے بھی جنت کے اندر محل تعمیر کرتے ہیں۔ پروفیسر عتیق اللہ عمر حافظہ اللہ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں گجرات کا واقعہ ہے، وہاں ایک بندے نے پوری مسجد تعمیر کی، اور اس نے اپنے مستری اور مزدوروں سے کہا کہ کسی بندے سے کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں لینا، جو بھی تمہارے پاس آئے تم نے اس سے کہنا ہے ہمیں منع کیا گیا ہے، ہم نے کوئی چیز نہیں لی۔ اسی محلے میں ایک عورت بھی رہتی تھی، وہ آئی، اس نے مستریوں سے کہا یہ 500 روپیہ ہے، اس کا تم لوگ کہیں لگا لو، سیمنٹ لے لو یا کوئی چیز لے لو۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں مالک نے روکا ہے، اس مسجد کو بنانے والے نے منع کیا ہے، ہم نہیں لیں گے۔ وہ چلی گئی، 2-3 دفعہ آئی، انہوں نے نہ لیا، مالک سے اس نے بات کی، مالک نے بھی نہ لیا، غریب تھی۔ وہ گئی، اس نے ایک بیلچہ لیا، اور بیلچہ لا کے ایک مزدور کو پکڑا دینے کا استعمال کر رہا۔ وہ استعمال کرتے رہے، اس نے لے لیا، استعمال کرتے رہے، مسجد مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے والے کو خواب دکھلایا، اور اس نے خواب میں جنت دیکھی، اور جنت میں ایک خوبصورت محل دیکھا، اور پوچھتے ہیں یہ محل کس کا ہے؟ کہا گیا یہ محل تیرا ہے۔ اس نے کہا، اس نے دیکھا تو دوسری طرف کچھ جیسا ایک محل اور بھی تھا، تو اس نے کہا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ اس عورت کا ہے جس نے تیری مسجد کے اندر بیلچہ دیا تھا۔ وہ دوڑا ہوا صبح اٹھا تو اس عورت کے پاس گیا، اس نے کہا کہ وہ جو بیلچے کے تو نے پیسے دیے تھے، بیلچہ لے کے دیا تو اس کے پیسے لے لو۔ وہ عورت، اس کو بھی اللہ نے یہی خواب دکھلایا، اس نے کہا خواب اکیلے تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ تو یہ ہے کہ جو بندہ تھوڑے سے تھوڑا تعاون بھی مسجد کے ساتھ کرتا ہے، چاہے وہ اپنے جسم کے ساتھ کرے، چاہے اپنے مال کے ساتھ کرے، چاہے اپنے وقت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر کرتے ہیں۔ اور محل میں نے بتایا کہ دنیا میں جو ہم محل بناتے ہیں، اللہ کا گھر بناتے ہیں، وہ سیمنٹ اور اینٹوں سے بناتے ہیں، لیکن اللہ جو بناتا ہے وہ گھر سونے اور چاندی سے بناتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایک اینٹ سونے اور چاندی کی، دنیا میں آج سونے کا ریٹ 1,25,000 سے اوپر ہے، ایک تولے کا ریٹ، اور جنت میں اللہ آپ کو وہ ٹنوں کے حساب سے دے گا کہ ایک محل کے اندر کتنے کتنے ٹن اللہ رب العالمین نے سونا اور چاندی لگایا ہوگا۔ اور محل کا منظر کیسا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر جو چیز رکھیں گے، اس کے برتن، اس کے درخت، ہر چیز سونے کی ہوگی، اس کے پھل بھی سونے کے، اس کے درخت بھی سونے کے، اس کے جو برتن ہیں، بیڈ ہیں، ہر چیز جو جنت کے محلات کے اندر ہوگی وہ سونے کے ہوگی۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے اس انسان کی جو دنیا میں اللہ رب العالمین کے لیے گھر بناتا ہے۔ مسجد کا یہ مقام و مرتبہ آپ نے سماعت فرمایا، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ مساجد جو ہے اسلام کے قلعے اور چھاؤنیاں ہیں۔ جب تک یہ عباد ہے ہمارا اسلام محفوظ ہے، جب یہ عباد نہ رہیں گے، ویران ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گے، تو پھر یاد رکھ لیجیے ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ شیطان سے بچاؤ کے لیے یہ ہمارا اختیار ہے، ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کو یہ بچانے والی ہے۔ جب تک یہ آباد ہے ہم بھی آباد ہیں۔ حدیث سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے امام طبرانی اس کو طبرانی میں نقل کرتے ہیں، المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں زمین میں، تضیء لأہل السماء، یہ آسمان والوں کے لیے ایسے ہی روشن ہے، کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض، جس طرح آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے روشن ہیں، جس طرح آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے رہنمائی ہیں، اسی طرح آسمان والوں کے لیے یہ مساجد ہے۔ اب آسمان کے ستاروں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ ان کے 4 مقصد بیان کیے گئے۔ پہلا مقصد، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی خوبصورتی
ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے ستاروں کے ساتھ، خوبصورت بنایا ہے ستاروں کے ساتھ۔ دوسرا مقصد شیاطین سے حفاظت کے لیے، وحفظ من کل شیطان مارد اللہ، وحفظ من کل شیطان مارد، ہر شیطان مردود سے اللہ رب العالمین نے حفاظت کے لیے آسمان کے ستارے بنائے۔ الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، جب یہ شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ستارہ ٹوٹ گیا۔ وہ ستارہ ٹوٹتا ہے اور ان کے پیچھے لگتا ہے اور ان کو لگتا ہے اور یہ زمین پہ گر جاتے ہیں۔ آسمان کی باتوں کی حفاظت کے لیے، آسمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح آسمان کے جو ستارے ہیں یہ لوگوں کے لیے، لوگوں کو رستہ دکھلانے کے لیے ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ ستارے لوگ اس سے رستہ ڈھونڈتے ہیں۔ یعنی پہلے لوگ جو سفر کیا کرتے تھے وہ رات کے وقت سفر کرتے تھے اور ستاروں کے حساب سے کرتے تھے کہ اس ستارے کو ہم اپنے اس طرف رکھیں گے تو ہم فلاں مقام پہ پہنچیں گے، اگر اس ستارے کو ہم نے اپنے دائیں طرف پہ کیا تو ہم فلاں مقام پہ پہنچیں گے۔ اس طرح رات کے وقت لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ آج بھی پہلی سفر جو ہے وہ انہی ستاروں کی مدد سے کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں تو سڑکیں ہوتی نہیں کہ اس طرف کشتی جائے تو انسان پھنس جائے جا کے آگے۔ تو یہ ستارے اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، دنیا میں رستہ دکھانے کے لیے بتایا۔ چوتھا مقصد آسمان کے ستاروں کا یہ ہے وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب ان ستاروں کو مسح کر دیا جائے گا، جب ان ستاروں کو آسمان سے جھاڑ دیا جائے گا، اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ چار مقصد آسمان کے ستاروں کے، اور یہی مقصد چار زمین پر اللہ کی مساجد کے ہیں۔ یہ زمین کی زینت ہے، زمین کی خوبصورتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ زمین میں اللہ اللہ باقی رہے گا۔ اور اللہ اللہ کہاں ہوتا ہے؟ دن کے اندر اور رات کے اندر، ہر مسجد سے، ہر محلے سے دن میں 5 مرتبہ، دن اور رات میں 5 مرتبہ یہ صدائیں گونجتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے نام کو بلند کیا جاتا ہے۔ جب تک گویا زمین پر مسجدیں قائم ہیں قیامت نہیں آ سکتی۔ یہ زمین کی خوبصورتی، یہ زمین کی رنگینی جو ہے اس وقت تک برقرار ہے۔ جب یہ مسجدیں ختم ہو جائیں گی تو اس زمین کے نظام کو درب برہم کر دیا جائے گا۔ دوسرا مقصد یہ حفاظت ہے، جس طرح آسمان کے ستارے آسمان کے لیے حفاظت، اسی طرح یہ مسجدیں دنیا میں ہمارے دین کی حفاظت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کا ذئب الغنم، جس طرح بکریوں کے لیے بھیڑیا شکاری ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے لیے شیطان بھیڑیا ہے۔ وہ اپنی چال کے ذریعے، اپنے ہیلوں کے ذریعے انسان کے ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا یأخذ الشاة القاصیة والناحیة، جس طرح اپنے ریوڑ سے جو بکری سائڈ پہ ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، اس طرح اس بکری پر بھیڑیا حملہ آسانی سے کرتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کے ایمان پر کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایاکم والشعاب، اپنے آپ کے لیے لازم کر لو کہ تم لوگ گھاٹیوں پہ رہو گے، جہاں لوگ زیادہ ہوں گے وہاں رہو گے۔ وعلیکم بالجماع، اور جماعت کو لازم پکڑے رکھو گے۔ والعامہ، اور عام مسلمانوں کے ساتھ تمہارا تعلق رہے گا۔ والمسجد، اور مسجد کے ساتھ تم اپنے آپ کو جوڑے رکھو گے۔ جب یہ چار کام کرو گے شیطان تمہارا نقصان نہیں کر سکتا، شیطان تمہارے ایمان کو اور تمہارے دین کا نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ چار کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور ان میں ایک کام مسجد ہے کہ مسجد کے ساتھ چمٹ جانا، مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ آسمان کے ستاروں کا تیسرا مقصد تھا کہ یہ لوگوں کو رستہ دکھلاتے ہیں، اور مساجد بھی وہ ہیں جو ہمیں جنت کا رستہ بتلاتی ہیں، ہدایت کا رستہ بتلاتی ہیں، جہاں سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، نیک
مقصد تھا آسمان کے ستاروں کا، قیامت کا قائم ہونا۔ جب یہ بے نور ہو جائیں گے، جب یہ گر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت، جب میں نے اس بندے کو دیکھا ہے کہ میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ قرب قیامت آئے گا، پتلی پتلی پنڈلیوں والا ہوگا، حبشی ہوگا، چپٹی ہوئی ناک والا ہوگا، چھوٹے سے قد والا ہوگا، وہ آئے گا اور بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ کو گرائے گا۔ فرمایا جب وہ گر جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب مسجد حرام کی ایک ایک اینٹ گرا دی جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ گویا رب کی زمین پر جب تک مساجد قائم ہے قیامت نہیں آ سکتی، اور جب یہ مساجد ویران ہو جائیں گی، جب ان مساجد کو گرا دیا جائے گا، ان میں نماز پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، تو پھر یاد رکھ لیجیے قیامت قائم ہوگی۔ یہ مسئلے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسئلوں کے یہ مقاصد ہمیں دیے ہیں۔ مساجد سے اپنے آپ کو جوڑ لیجیے، اپنے آپ کو گمراہی سے، خرافات سے، بدعات سے اور شرکی عقائد سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اور اس کے پیارے حبیب نے مساجد کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا جس بندے کا تعلق اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو جائے، الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، فرمایا یاد رکھو یہ دنیا ساری کی ساری لعنتی ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی لعنتی ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اللہ کا ذکر نماز ہے، اللہ کا ذکر قرآن ہے، اللہ کا ذکر اذکار ہے، وما والاہ، اور وہ چیز جس کا اس ذکر کے ساتھ تعلق ہوگا، جس چیز کا تعلق اس ذکر کے ساتھ ہوگا، تو مسجد وہ واحد چیز ہے جس کا اللہ کے ذکر کے ساتھ تعلق ہے، قرآن کے ساتھ بھی تعلق، اذکار کے ساتھ بھی تعلق اور نماز کے ساتھ بھی تعلق۔ وعالما ومتعلما، دین کو سکھانے والا اور دین کو سیکھنے والا، یہ چار چیزیں اللہ کی لعنت سے بنی ہیں۔ ان چار چیزوں سے انسان کو اپنا تعلق جوڑنا ہے، عالم کے ساتھ بھی جڑنا ہے، متعلم بھی بننا ہے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے تعلق کو کرنا ہے، اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ مسجد سے اپنا تعلق جوڑنے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کا ضامن ہے جو بندہ اپنا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ سیدنا ابو درداء اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا المسجد بیت کل تقی، مسجد اللہ رب العالمین نے ہر متقی کا گھر بنایا ہے۔ وتکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ، اس بندے کا اللہ ضامن ہے، اللہ اس بندے کو گارنٹی دیتا ہے کہ جس بندے نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا، مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا، کس چیز کی گارنٹی رب دے رہا ہے؟ فرمایا بالروح والرحمت والجواز علی الصراط، اللہ رب العالمین بالروح اسے راحت کی بشارت دے رہا ہے، اس کو راحت کی گارنٹی دے رہا ہے، سکون کی گارنٹی دے رہا ہے، اور رحمت اور اپنی طرف سے رحمت کی گارنٹی دے رہا ہے، والجواز علی الصراط الی رضوان اللہ، اور اللہ اس کو پل صراط پہ قائم رہنے کی گارنٹی دے رہا ہے، الی الجنت، اللہ اس کو جنت کی بھی گارنٹی دے رہا ہے۔ چار چیزوں کی گارنٹی اس بندے کے لیے ہے۔ جو بندہ اللہ کے گھروں کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، مسجدوں سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، قیامت کے دن راحت، گھبراہٹ سے سکون اور اپنی رحمت اپنے غضب سے محفوظ کروائے گا، اور پل صراط سے اس کو آسانی سے گزار کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے جو بندہ اللہ رب العالمین کے گھر کے ساتھ اپنے تعلق کو چھوڑ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے ورجل قلبہ معلق بالمسجد، جس نے اپنے دل کو مسجد کے ساتھ جوڑ لیا، جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے۔ کیسے لٹکا رہتا ہے؟ ایک حدیث میں آپ نے مثال دے کے سمجھایا، جس طرح پانی مچھلی کے اندر خوش رہتی ہے، جس طرح پانی کے اندر مچھلی خوش رہتی ہے، اسی طرح مومن مسجد میں خوش رہتا ہے۔ جب اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے وہ بے تاب ہو جاتی ہے، اس کے لیے وہ موت کے دہانے پہ پہنچ جاتی ہے۔ ایک مومن کی بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے، جب تک مسجد میں ہے خوش ہونا چاہیے، جب مسجد سے باہر ہو اس کے اندر یہ طلب ہونی چاہیے، کب وہ وقت آئے گا
کہ میں اللہ کے گھر کی طرف دوڑوں گا، کب میں مسجد میں پہنچوں گا اور سکون اور راحت کو حاصل کروں گا۔ پر ہماری مثال ایسی نہیں ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں تو تاٹ محسوس کرتے ہیں، ٹائم تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، تقریر کا، نماز کا یا کسی اور چیز کا، یا ہمارا کوئی دوست مسجد میں بیٹھا ہو، ہم اس کے انتظار میں بےتاب ہو جاتے ہیں، کب جان چھوٹے گی، کب ہم جائیں گے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ گپے مارتے رہتے ہیں گلی میں کھڑے ہو کر، 3 گھنٹے کا میچ ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن مسجد میں ہم 5 منٹ برداشت نہیں کرتے کہ ہم مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اللہ کے بندو، اپنا تعلق اللہ کے گھروں کے ساتھ جوڑ لیجئے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن اپنے گھروں کا سایہ نصیب فرمانا ہے۔ مسجد سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، مسجد سے کے ساتھ کیسی محبت ہونی چاہیے، کیسی راحت اور سکون سے محسوس ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام جب اپنی زندگی کے آخری جان گزار رہے تھے، آپ بیمار تھے، آپ کو گھر میں سکون نہیں مل رہا تھا، آپ نے فرمایا مجھے مسجد میں لے کے جایا جائے۔ آپ 2 صحابہ کے کندھوں کے اوپر سہارا لیے ہوئے مسجد میں آئے ہیں۔ کس طرح آئے ہیں؟ نقشہ کھینچا ہے حدیث نے کہ آپ کے پاؤں زمین پر گھستے چلے جا رہے ہیں اور زمین پہ لائنیں بناتے جا رہے ہیں۔ اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے ہیں۔ ہمارا بھی ایسا تعلق مسجد کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارا بھی مسجد کے ساتھ ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے کہ ہمیں سکون ملے تو مسجد میں باہر جائیں تو طلب ہو کب دوسری اذان ہوگی تو میں مسجد میں جاؤں گا اور مسجد میں نماز ادا کروں۔ زیادہ مسجد میں رہنا آپ کو فتنوں سے، آپ کو آزمائشوں سے، آپ کو پریشانیوں سے، آپ کے دین اور ایمان کو محفوظ کر دے گا۔ اور اگر آپ باہر رہیں گے، بازاروں میں رہیں گے، آپ تنہائی میں رہیں گے تو آپ فتنوں کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ گناہوں کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ جتنا مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے، جتنا تعلق آپ مسجد کے ساتھ بنائیں گے، اتنا ہی آپ کے لیے اور ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسجد کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے گھر بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑے پیسے ہیں، زیادہ پیسے ہیں، جتنے ہیں اللہ کے گھروں کے اوپر خرچ کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے اس کے بدلے میں جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ پیسوں کی تعداد نہیں دیکھتا کہ زیادہ ہے یا کم ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے اس کی خرچ کرنے کی نیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے آج رات 1 درہم خرچ کیا اور ایک بندے نے 1,00,000 درہم خرچ کیا۔ 1 درہم خرچ کرنے والا 1,00,000 درہم خرچ کرنے والے سے اجر و ثواب میں بڑھ گیا۔ صحابہ نے تعجب کیا کہ اللہ کے رسول وہ کیسے، 1,00,000 کہاں، 1 درہم کہاں؟ آپ نے فرمایا جس نے 1 درہم خرچ کیا تھا اس کی کل کائنات 2 درہم تھی، اس نے گویا اپنی آدھی جائیداد اللہ کے راستے میں خرچ کی۔ اور دوسرا وہ تھا جس کے پاس لاکھوں تھے، اس نے اس میں سے 1 حصہ دے بھی دیا، تو کون سی بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے خلوص اور آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، تو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے مسجدوں تعمیر ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ خرچ کریں، اللہ کے رستوں میں خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے تعاون کو قبول فرمائے اور ہمارے تعلق کو اپنی بارگاہ، ہمارے تعلق کو مسجدوں کے ساتھ مضبوط بنائے۔ اقول